نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا چاہنے والا، ان کا امتی مسلمان بنا کر کے دنیا میں پیدا فرمایا۔ یہ رب تعالیٰ کی بے پناہ نعمتیں، احسانات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر محض اپنی رحمت کاملہ سے فرمایا۔ انسان اپنی ساری زندگی رب تعالیٰ کی شکر گزاری کرتا رہے تنہا اس ایک نعمت پر، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا۔ علاوہ اس کے نہ جانے کتنے ان گنت بے شمار نعمتوں کو رب تعالیٰ نے ہم پر جاری و ساری فرمایا۔ بندے کا حق یہی ہے کہ اللہ کے حکم کے مطابق عبادت کرتے ہوئے، اس کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کے محبوب بندے پیغمبروں کے روش پر، طریقے پر چلتے ہوئے زندگی گزار دے، تاکہ وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر چند عبادتوں کو لازم و فرض فرمایا ہے، ضروری فرمایا ہے۔ ان عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں محض صرف اور صرف جسمانی عبادتیں ہیں، جیسا کہ روزہ اور نماز۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو انسان کے عمل سے متعلق ہوتی ہیں، جیسا کہ قربانی وغیرہ، زکوٰۃ مال سے متعلق ہوتی ہے۔ کچھ عبادتیں وہ ہیں جو انسان کے بدن سے اور اس کے مال سے بھی متعلق ہوتی ہیں، جیسے حج کا ادا کرنا اور قربانیوں کا کرنا۔ صرف بدن سے متعلق ہوتی ہیں، جیسا کہ نمازیں ادا کرنا۔ کچھ وہ ہوتی ہیں جو انسان کے لیے مال سے پوری کی جاتی ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے، فطرہ ادا کرنے کے ذریعے۔ یعنی عبادتوں کو دو طرح پر رکھا گیا ہے، ایک کا تعلق صرف اور صرف بدن سے ہوتا ہے، ایک کا تعلق مال سے ہوتا ہے، اور ایک عبادت وہ ہے جو انسان کے بدن اور مال سے متعلق ہوتی ہے۔ ان عبادتوں میں سب سے عظیم عبادت عبادت حج ہے، جو ہر مالدار انسان کو کرنا فرض ہوگا زندگی میں ایک بار۔ فلسفہ حج کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و سمجھ والوں کو بہت پیدا فرمایا ہے، مگر شیطان کا مکر جن پر چل جاتا ہے، وہ عقل کے اندھے بھی لوگ بہت ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں اپنی زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے زندگی گزارتے ہیں۔ ان کی تعداد بھی کثیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے سچے راستے پر قائم فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کو فرض فرمایا ہے، حج کو فرض فرمایا ہے۔ تو حج کے فرض کرنے کے لیے جب ہم ارکان حج کو دیکھتے ہیں تو ہر رکن، ہر ادا، ہر عمل ہمارا اللہ کے کسی نہ کسی محبوب کی ادا سے اس کا تعلق ضرور ملتا ہے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ والوں سے متعلق، اللہ کے محبوب بندوں سے متعلق چیزوں کا احترام کرنا بھی یہ اسلامی تعلیم سے ہے، اور اللہ کی مطلوب اداؤں میں سے، عملوں میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس کے محبوب بندوں کی اداؤں پر عمل کیا جائے، ان کے طریقے پر عمل کیا جائے۔ مثال کے طور پر جب یہ واقعہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس ایک مزاج لوگوں کا بنتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کے ولیوں سے متعلق، اللہ کے محبوب بندوں سے متعلق ان کے نظریات ایک عام سے نظریات بنتے چلے جا رہے ہیں، اور خود کو ان سے بہتر یا ان کے برابر سمجھنے والی لوگ اور جماعتیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ڈائریکٹ وسیلے کا انکار کر دیا جا رہا ہے، اور وسیلے سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، اللہ والوں سے متعلق جو چیزیں ہوتی ہیں، اس سے وہ ڈائریکٹ سیدھی طریقے سے منکر ہوتے نظر آتے ہیں، حالانکہ سراسر ان کا یہ عمل قرآن و سنت اور تعلیمات اسلامیہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے۔ جب ایک پہاڑ اللہ کی نشانی ہے تو آخر اس پہاڑ کے اللہ کی نشانی ہونے کی کیا وجہ ہے کہ اللہ نے اسے نشانی بنایا؟ پہاڑ تو بہت ہے دنیا میں، صرف صفا اور مروہ کو یہ خوبی کیوں عطا فرمائی گئی؟ کیوں اس کو اونچا مقام عطا فرمایا گیا؟ اگر اونچائی کا لحاظ دیکھا جائے تو دنیا کے بہت اونچے ترین سرد علاقوں میں پہاڑ موجود ہیں، یا اس کے اندر کھولتے ہوئے لوہے کو پگھلانے والے لاؤں کا اگر اعتبار کیا جائے تو وہ بھی وہاں پر اس معاملات کا نہیں ہے۔ مگر اصل بات کیا ہے کہ صفا اور مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا، قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ اگر احادیث سے بات کی جائے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حدیث ضعیف بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، الجھاوا لوگوں کو پیدا کیا جاتا ہے اور صحیح بات کے سمجھنے سے انہیں تعامل ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے۔ مگر اللہ کی قسم، اللہ کی کتاب قرآن مجید کا ایک ایک حرف قیامت تک کے نہ بدلا ہے، نہ بدلے گا، نہ بدلنے والا ہے، کبھی نہیں بدل سکتا۔ ایک ایک حرف اسی طریقے سے قائم رہنے والا ہے، ایک حرف میں بھی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اسی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ یعنی یہی دو نشانی ہے، اس کے علاوہ اور نشانی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں، صفا اور مروہ یہ دو پہاڑ۔ جب ہم دیکھتے ہیں صفا اور مروہ کو اللہ کی نشانیاں آخر کیوں بنایا گیا ہے تو اس کے صفا اور مروہ کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ حالانکہ دنیا تو بہت قدیم زمانے سے آباد ہے، دنیا میں بعد میں بھیجے جانے والے جو مخلوق ہیں ان میں سے حضرت آدم علیہ السلام سے انسان کا وجود دنیا میں پھیلا، ان سے پہلے سے دنیا کا وجود قائم رکھا گیا ہے، مگر پھر بھی صفا اور مروہ ہی کو خاص طور سے مقام کیوں حاصل ہوا؟ جب ہم قرآن و سنت کا مطالعہ کریں گے اور تعلیمات اسلامیہ کا گہرائی سے جب مطالعہ کیا جائے گا تب سمجھ میں آئے گا کہ اس کا فلسفہ کیا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جن کے پاک نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی، آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، اور آپ کے اجداد کرام میں ان کا ہونا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور برگزیدہ پیغمبر، اتنا اونچا مقام ان کو عطا فرمایا کہ ان سے پہلے والوں میں بہت کم پیغمبر گزرے جو ان کو اس مقام تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فائز فرمایا۔ مگر ہر پیغمبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیغمبر ہونے کی حیثیت سے برابر ہے، مگر کسی کو کسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت اور بزرگی عطا فرماتا ہے۔ ایسے ہی برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک نمایاں شخصیت حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام کی ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا مصلحت تھی خدا جانے، وہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانے، ایک زندگی کا طویل عرصہ گزر گیا، اولاد نہیں ہوئی، تقریباً 86 سال کی عمر کو آپ پہنچ گئے۔ اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے سرفراز فرمایا۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن مبارک سے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ آپ حضرات اور ہم تمام انسان یہ خوب تصور کر سکتے ہیں کہ من حیث النظر الی الانسان، اگر انسان ہونے کی حیثیت سے دیکھا جائے تو ہر انسان کی خواہش باپ بننے کی ضرور ہوتی ہے، ماں بننے کی ضرور ہوتی ہے، اور اولاد سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے، دنیا سے سب سے زیادہ وہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، یہاں تک کہ اولاد کی زندگی کے لیے وہ اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، اپنی زندگی کو تہس نہس کر دیتا ہے، بدل دیتا ہے، اپنا سکھ چین سب کچھ قربان کر دیتا ہے، مگر اولاد کے چین و سکون کے لیے، اس کی زندگی کے بہتر بنانے کے لیے وہ اپنی زندگی کو گزار دیتا ہے۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور اس کے چھوٹی سی تکلیف پر بے چین ہو جاتا ہے اور چھوٹی سی خوشی پر بے حد خوش ہو جاتا ہے، یہ انسانی فطرت ہے۔ اور جب کہ اس عمر میں 80 سال سے زائد عمر ہو گئی تقریباً، اس وقت پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد بخشی ہے، انسانی فطرت کا تقاضا تو یہ ہوگا کہ اس اولاد سے بے پناہ محبت ہونی چاہیے، اس اولاد سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ اس نومولود معصوم بچے کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ علی نبینا و علیہ السلام کو فاران کی گھاٹیوں میں، یعنی مکہ المکرمہ، جہاں آج کعبۃ اللہ کی حج اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عبادت کا گھر بنایا گیا، جسے ہم کعبۃ اللہ بیت اللہ کہتے ہیں، جہاں پر جو عمارت بنائی گئی ہے، اس علاقے میں لے جا کر کے اس کے مضافات میں چھوڑ دینے کا حکم دے دیا گیا۔
وہ کہاں رہ رہے ہیں؟ ملک شام میں رہے، ہزاروں میل دور یہاں لا کر کے چھوڑ دینا ہے، اور ملک شام کی آب و ہوا مختلف ہے اور مکے کی صحراؤں کی آب و ہوا مختلف ہے۔ یہاں پر سخت گرمی ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہے، وہاں پر ٹھنڈا ماحول سب کچھ ہونے کے باوجود مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر حضرت بی بی ہاجرہ علی نبینا علیہ السلام کو لے کر کے، آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کو لے کر کے مکہ کی گھاٹیوں میں تشریف لاتے ہیں، وہاں چھوڑ دیتے ہیں کہ کچھ کھجور کچھ تعداد میں اور ایک دو مشکیزیں پانی کے بہت مختصر مقدار میں پانی اور بہت مختصر سے کھجور ان کے حوالے کر دیتے ہیں کھانے کی چیزوں کو۔ چھوڑ کر کے جب واپس جانے لگتے ہیں تو حضرت بی بی ہاجرہ حیران ہو کر کے پوچھتی ہیں کہ بتائیں ذرا کہ یہاں مجھے اور میرے اس بچے کو یہاں صحرا میں کس کے حوالے چھوڑ کر کے جا رہے ہیں؟ کہاں ہمارا یہاں کوئی پرسان حال ہوگا؟ کیسے ہماری زندگی یہاں پر ہوگی؟ آخر وجہ کیا ہے؟ کچھ تو بتائیں۔ جواب کچھ نہیں ملتا ہے۔ آخر کار حضرت بی بی ہاجرہ پوچھتی ہیں کیا یہ ہمارا یہاں چھوڑا جانا اللہ کے حکم سے ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں بے شک اللہ کے حکم سے ہے۔ تو حضرت بی بی ہاجرہ فرماتی ہے اگر اللہ کے حکم سے ہمیں یہاں چھوڑا جانا ہے تب پھر اللہ ہی ہمارا حافظ و ناصر، وہی ہمارا نگہبان ہے۔ آپ اللہ کے حکم کو بجا لائیں، ہمیں یہاں چھوڑ کر کے ہم یہاں رہ کے اللہ کے حکم کو بجا لانے والے ہوں گے۔ ذرا برابر تعامل نہیں ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے، نہ اپنے لٹ جانے کا کوئی واویلا ہے، نہ اپنے پریشان ہونے کا کوئی واویلا ہے، نہ سینہ پیٹا جا رہا ہے، نہ سر پر مٹی اور خاک ڈالی جا رہی ہے۔ بس صابر و شاکر بن کے زندگی کا ایک عظیم معیار بن کے دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی بات آ جاتی ہے، خواہشات، آرزوؤں اور تمناؤں کو فنا کر دینے کا نام ہی اطاعت کہلاتا ہے۔ اور اپنی فکر کرنا یہ ہم اپنے طور پر کرتے ہیں، مگر جب رب تعالیٰ کی ذات پر جس بندے کو بھروسہ ہو جاتا ہے، جو بندہ متوکل علی اللہ بن جاتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ اسباب سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اسباب کو پیدا کرنے والے مسبب الاسباب کی رحمت پر اس کی نظر ہو جاتی ہے، اور اس کے توکل اور بھروسے کا یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا و ما فیہا سے بے نیاز بے فکر ہو جاتا ہے۔ کوئی فکر کوئی پریشانی انہیں دامن گیر نہیں ہوتی ہے، بس یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارے اس اخلاص کو رب تعالیٰ قبول فرما لے، ہمارے اس عمل کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، ہماری اس قربانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لے۔ یہی جذبہ و ایثار وہاں پر ملتا ہے، اور اس کی زندہ و جاوید مثال حضرت بی بی ہاجرہ کے ہمیں ملتی ہے۔ چند مہینے کا چھوٹا سا معصوم سا بچہ ہے، اور یقیناً معصوم ہے چونکہ وہ بھی پیغمبر ہیں۔ معصوم بچے کو لیے ہیں اور انہیں یہ فکر نہیں ہے کہ یہ پانی ختم ہو جائے تو کیا حال ہوگا۔ اللہ نے حکم دیا ہے تو اللہ ہی انتظام کرنے والا ہے، مگر انسانی فطرت کے تقاضے، گھبراہٹ و بے چینی ہونا تو ضروری ہے، مگر یہ سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے عزم و ارادے میں یہ ساری چیزیں رکاوٹ نہیں بن پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس اللہ کے حکم سے انہیں چھوڑ کر کے چلے گئے۔ ایک وقت گزرا کہ جو کھانے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئی اور پانی ختم ہو گیا۔ پانی ختم ہونے کے بعد جب اپنے بچے کی پیاس بڑھتی ہے، آپ نے دیکھا، آپ بے چین ہو جاتی ہیں، ممتا کے دائرے میں آپ بے چین تڑپ کر کے اپنے بچے کو ایک جگہ پر زمین پر لٹاتے ہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک بوڑھا سوکھا سا درخت تھا، درخت کی تھوڑی سی جھلمل سی تھوڑی چھاؤں تھی، اس کے پاس لٹایا گیا یا ایسے ہی وہاں پر رکھ دیا گیا۔ بہرحال بچے کو چھوڑ کر کے پانی کی تلاش میں آپ صفا نام کے پہاڑ پر چلتی ہیں، کچھ دور اوپر جاتی ہیں، اور وہاں سے یہ خواہش، یہ امید پر کہ شاید کہ کوئی پانی سے بھرا پانی والا کوئی انسان یہاں سے گزر رہا ہو وہ مل جائے، کسی کے پاس پانی ہو تو مل جائے، یا پانی مجھے کہیں نظر آ جائے۔ کچھ اونچائی پر چڑھ کے دیکھتی ہیں، پانی نظر نہیں آتا ہے، پھر واپس وہاں سے پلٹ کر کے آتی ہیں اور وہاں سے آگے پھر مروہ کے پہاڑ پر چڑھ جاتی ہیں، وہاں پر بھی آپ دیکھتی ہیں پانی نظر نہیں آتا ہے۔ جیسے جیسے اونچائی پر آپ چڑھنے لگتی ہیں آپ کی رفتار دھیمی ہو جایا کرتی تھی، جیسے جیسے دو پہاڑیوں کے درمیان میں آ جاتی تو دونوں طرف سے اونچائی ہونے کی وجہ سے آپ کے شہزادے آپ کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے، تو آپ اپنے بچے کو اپنی نگاہوں سے اوجھل ہونے نہ دینا چاہتی تھی، اس لیے اتنے حصے میں آپ تیز دوڑ کر کے گزر جایا کرتی تھی۔ تو یہ 7 چکر آپ نے صفا اور مروہ پر کر دیے۔ قیامت تک کے حج کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ صفا مروہ پر دوڑ لگانا، چکر لگانا لازم فرما دیا ہے۔ حج ہمارا تب تک ہوگا ہی نہیں جب تک کہ ہم صفا مروہ کی دوڑ نہ ادا کر لیں۔ معاملہ کیا ہے، وہ ان پہاڑوں پر جب 7 چکر نہ کر لیں تو ہمارا حج ادا نہیں ہوگا، عمرہ کرنے والے کا عمرہ پورا نہیں ہوگا۔ بات کیا ہے آخر، اس میں راز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کی محبوب بندی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بی بی ہاجرہ پیغمبر نہیں ہیں،
حضرت اسماعیل علیہ السلام بے شک پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بے شک پیغمبر ہیں، وہ اللہ کی ولیاں ہیں حضرت بی بی ہاجرہ۔ اور حضرت بی بی ہاجرہ کس کے لیے دوڑ رہی ہیں، کسے پانی پلانے کے لیے دوڑ رہی ہیں؟ اللہ کے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلانے کے لیے دوڑ رہی ہیں۔ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں ایک اللہ کی محبوب بندی کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ قیامت تک کے ہر ایمان والے کے لیے عبادت بنا دیا گیا۔ یہ وہ ایسی عبادت ہے قیامت تک کے ہر عبادت حج کرنے والے کو وہ لازم کر دیا گیا، بغیر اس کے اس کا حج ادا نہیں ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ ماجرا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو زندہ رکھنے والا ہے، قیامت تک کی اس کی عظمت کا فلسفہ دنیا والوں کو بتانے والا ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ جن کے صدقے سے ہم عشق کی زبان میں اگر بولیں تو صفا و مروہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنی نشانی ہونے کا یہ عظیم مقام بخشا ہے تو بات کیا ہے؟ بی بی ہاجرہ کے قدموں کو چومنے کی برکت سے وہ مقام عطا فرمایا گیا۔ اگر بی بی ہاجرہ ان پہاڑوں پر نہ دوڑی ہوتی، کسی اور پہاڑ پر دوڑ جاتی تو وہ پہاڑ ہمارے لیے نشان بنا دیے جاتے، اس لیے کہ صفا اور مروہ کو نشانی بنائی گئی ہے تو بی بی ہاجرہ کے دوڑنے کی وجہ سے بنائی گئی ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے اللہ والوں کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی بلند و بالا رکھا ہے، انسانی عقل و شعور سے پرے ان کے مقام کو اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ اگر ہم اپنے مزاج سے اگر سمجھنا چاہیں، اپنی فکر سے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو ہم کبھی اس مقام کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں، ان عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے جن کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر کے بھیجا ہے، ان عظیم ہستیوں کی زندگیوں کو، ان کی اداؤں کو ہماری زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا روشن چراغ بنا کر کے قیامت تک کے باقی رکھ دیا ہے۔ ہم جب تک کہ ان کے عظیم اس فلسفے کو سمجھ کر کے اس پر عمل نہیں کریں گے، ہمیں صحیح معنوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونا نصیب نہیں ہوگا۔ عزیزان محترم، حضرت بی بی ہاجرہ ادھر دوڑ لگا رہی ہیں، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے شفا کا انتظام کیا جا رہا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے غذا کا انتظام کیا جا رہا ہے، قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے رحمت اور پیاس بجھانے والے پانی کا انتظام کیا جا رہا ہے، کبھی ختم نہیں ہونے والے پانی کو جاری کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف لاتے ہیں، اور جہاں حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے قدم ہائے مبارکہ ایڑیاں زمین کے جس حصے پر رگڑی جا رہی تھیں اس حصے پر لگاتے ہیں، پانی کا چشمہ پھوٹ پڑتا ہے اور وہ پانی نکل کر کے بہنے لگتا ہے۔ حضرت بی بی ہاجرہ دور سے دیکھتی ہیں، کسی ہستی کو اپنے بیٹے کے قریب پاتی ہیں اور ان کو خدشہ ہوتا ہے، دوڑ کے جب قریب پہنچتی ہے، جس پانی کی تلاش میں آپ نے صفا و مروہ پر دوڑ لگائی تھی وہ پانی تو حضرت اسماعیل کے قدموں میں رب تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اور وہ پانی اب ہم عشق کی زبان میں اگر کہیں گے تو وہ پانی شفا والا اس وقت تک کہ نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت اسماعیل کے قدموں کو چوم نہیں لیا۔ تو اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کو چوم کر کے بہنا شروع کیا تو قیامت تک کے لیے شفا بنا دیا گیا۔ آج بھی احادیث مبارکہ میں ہے، بلکہ شفا تو شفا ہے ہی، ایمان اور منافق کے نفاق اور ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ماء زمزم کو، آب زمزم کو بنا دیا گیا ہے۔ اور جب حدیث میں ہے کہ مومن زمزم کے پانی کو پیٹ بھر کے پینے والا ہے، منافق کبھی پیٹ بھر کے پی ہی نہیں سکتا ہے، مومن پیٹ بھر کے پینے والا ہے۔ کبھی موقع میسر آ جائے تو زمزم کا پانی پیٹ بھر کے پی کر کے دیکھ لیں، آپ کا پیٹ اسے اپنے اندر سما رہا ہے اور پیٹ بھر کے آپ پی رہے ہیں تو یہ سمجھ لینا کہ اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ اور اگر آپ پی نہیں پا رہے ہیں، اس پانی سے پیٹ بھر نہیں پا رہے ہیں تو توبہ کا وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالنے کا وقت ہے اور یہ جاننے کا وقت ہے کہ ہمیں ابھی اور کٹھن راستے کے منزلوں کو طے کرنا باقی ہے، اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنا باقی ہے۔ الغرض حضرت بی بی ہاجرہ حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام کے قدموں کے پاس کسی شخص کو دیکھتے ہیں، دوڑتی ہوئی چلی آتی ہیں، آپ آنے تک کے وہ چلے جاتے ہیں اور پانی کا چشمہ بہ رہا ہے اور پانی بہ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے۔ آج یہ جو زمزم کا لفظ ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں اس کا نام ہے، نہیں، یہ نام
نام بھی قیامت تک کے باقی رکھا گیا ہے۔ کیوں باقی رکھا گیا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب بندی نے اس پانی کو اس نام سے پکارا تھا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے زمزم کہہ کر کے پکارا، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جا، ٹھہر جا، رک جا۔ یعنی یہاں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے اللہ والے جو بندے ہوتے ہیں، اللہ کے جو محبوب بندے ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی زبان میں وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے کہ جو بول دیں وہ پورا ہو کر کے ہی رہتا ہے۔ ان کی دیکھنے میں وہ طاقت عطا فرماتا ہے، جو ارادہ کرنے وہ دیکھ کر کے رہ جاتے ہیں۔ ان کے سننے میں وہ طاقت عطا فرما دیتا ہے، جو سننا چاہتے ہیں وہ سن لیا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دیکھنے کو خدا نے اپنے نور سے منور کر دیا ہوتا ہے، ان کے بولنے کو اپنی قدرت سے اپنے قدرت سے مؤید کر دیا ہوتا ہے، اور اس کے سننے کو اپنی قدرت سے مؤید کر دیا ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ، فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اللہ کے فرض عبادتیں ادا کرتے ہوئے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، یعنی اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ جب اس سے راضی ہو جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، رب تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے، میں اس کی نگاہ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولا کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی جسم میں ڈھل کر کے جسم بننے والی ذات نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ یہاں پر مراد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں میں اپنی قدرت کو شامل فرما دیتا ہے، اس کی سماعت میں اپنی حمایت کو شامل فرما دیتا ہے، اس کی زبان کے بولنے میں اپنی قدرت کو شامل فرما دیتا ہے، اس کی عطا کرنے میں اپنی سخاوت کو شامل فرما دیتا ہے، اور اس کے چلنے میں اپنی شان کریمی اور شان قدیری کو جاری فرما دیتا ہے۔ ہاتھ، ناک، کان، آنکھ، جسم تو اس ولی کا ہوتا ہے، اس محبوب بندے کا ہوتا ہے، زبان تو اس کی ہوتی ہے، مگر احکام خدا کے جاری ہونے لگ جاتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کو کہا کہ پانی ٹھہر جا، تو وہ پانی وہی ٹھہر گیا۔ اور خدا کی قسم سنیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بھلا ہو حضرت بی بی ہاجرہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا کہ آپ نے پانی کو روک دیا تو زمزم کا پانی وہی ٹھہر گیا، اگر آپ نہ روکتی تو پوری دنیا کو یہ پانی بہا کر لے جاتا، یعنی اتنا وہ پانی بہ جاتا کہ پوری دنیا کو پہنچ جاتا۔ حضرت بی بی ہاجرہ نے اس پانی کو روک دیا، یعنی جاری تو رب تعالیٰ نے فرمایا، قدموں سے بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پانی بہ کر کے نکلنے لگا، پانی کو روک کر کے اللہ والوں کی طاقت کو دکھانے والی ہستی حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بنایا۔ اور آج قیامت تک کے ہر حاجی جب بھی جاتا ہے زمزم کا پانی، اس پانی کی شان کیا ہوتی ہے؟ عام پانی کو آپ کو بیٹھ کر کے پینا ہوتا ہے۔ سنت کیا ہے؟ عام پانی جب بھی آپ پئیں تو آپ کو بیٹھ کر کے ہی پینا ہے، اگر کھڑے ہو کر کے پئیں تو احادیث میں اتنا بھی آیا ہے انگلی ڈال کر کے اس پانی کو قے کر کے نکال دو، کھڑے ہو کر کے پینے والے پانی کو اپنے پیٹ میں باقی نہ رکھو۔ یعنی عام پانی جب بھی آپ پئیں گے کھڑے ہو کر کے نہیں پی سکتے ہیں، بیٹھ کر کے پینا ہے، مگر جب زمزم کا پانی پیا جاتا ہے تو کھڑے ہو کر کے پینا سنت بنایا گیا ہے۔ آخر اس زمزم کے پانی کو عظمت کیوں ہے؟ اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی برکت سے پیدا کیا گیا ہے، حضرت بی بی ہاجرہ کے ہاتھوں کی حمایت سے محفوظ کیا گیا ہے، اللہ والوں کے عظیم ان کی رہنما ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اور ان کے حمایت سے اس پانی کو برکت والا، معطر، منور اور مبارک رب تعالیٰ نے بنایا ہے، تو تمام کے لیے وہ غذا ہے، شفا ہے، دوا ہے، ہر چیز رب تعالیٰ نے اس میں فرما دیا۔ خدا کی قدرت سے وہ شفا ہر بیماری کے لیے ہے، وہ دوا ہر بیماری کے لیے ہے، وہ غذا ہر قسم کے ضرورت کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں وہ برکتیں عطا فرما دی۔ آج سائنس ترقی کر کے نہ جانے کیسے کیسے اس کے راز کو کھولتے کھولتے حیران ہو کر کے سسک کر کے دم توڑتی نظر آتی ہے، مگر قیامت تک کے بھی سائنس ترقی کی انتہا کو پہنچ جائے تب بھی اس کی حقیقت کو پا نہیں سکتی ہے، کیونکہ اسے برکت والا خدا نے بنایا ہے، کسی اور نے اسے نہیں بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عظمت بخشی ہے۔ یہ حج کے ہر حاجی زمزم کا پانی ضرور پیتا ہے، ہر زمزم کا پانی پینا یہ ایمان کی علامت ہے، اور یہ زمزم کا وجود کہاں سے ہے؟ اللہ کے محبوب بندوں کے قدموں سے جاری کیا گیا ہے۔ ایسے ہی جب حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عمر طویل ہونے لگتی ہے، تھوڑا سا آپ بچپن سے نکل کر کے بڑے ہونے لگتے ہیں، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم فرماتا ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر کے قربان کر دو۔
بچپن میں ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ بچے کو اپنے کلیجے سے لگا کر کے پروان چڑھائے، مگر معاملہ یہاں نہیں، بچپن میں انہیں لا کر کے صحرا میں چھوڑ دیا گیا، اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے، وہ زندہ سلامت تو ہیں، یہ تو ان کے لیے سکون کی بات ہے، مگر بات اب اور بڑھ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اللہ کے نام پر انہیں ذبح کر کے قربان کر دیا جائے۔ ایک دن خواب دیکھتے ہیں، 2 دن، 3 دن، جب مسلسل انہیں خواب میں یہی حکم دیا جاتا ہے تو آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حتمی فیصلہ ہے، اب مجھے اس پر عمل کر کے ہی ہے، بغیر اس کے میرے لیے کوئی راستہ نہیں۔ آپ وہاں سے نکلتے ہیں اور حضرت بی بی ہاجرہ کے پاس پہنچتے ہیں اور بی بی ہاجرہ کو اپنے بیٹے کو سنوارنے کے لیے، عمدہ لباس پہنانے کے لیے حکم دیتے ہیں۔ بی بی ہاجرہ نے تیل لگایا، کنگھی کی، عمدہ لباس پہنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور والد کے حوالے کر دیا۔ جب آپ وہاں سے لے کر کے نکلنے لگے، کچھ دور جانے کے بعد میں آپ نے اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ السلام سے آپ نے ارشاد فرمایا، اے میرے شہزادے سنو، میں خواب میں اللہ کے حکم کو دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے تمہیں ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں، تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابا جان، وہ کام پورا کیجئے، وہ حکم پورا کیجئے جس کا آپ کو خدا تعالیٰ نے حکم عطا فرمایا ہے، بے شک آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا ضرور پائیں گے۔ یعنی بچے نے تڑپ کر کے نہیں کہا کہ مجھے قربان نہیں کرنا، میرا سر میرے تن سے جدا نہیں کرنا، مجھے کاٹنا نہیں، میں اور زندگی جینا چاہتا ہوں۔ وہ بچہ ناسمجھ ضرور دکھنے میں لگتا ہے، مگر سمجھ والوں کی سمجھ جن کے صدقے سے پوری کی جاتی ہے وہ ہستی پیغمبر بھی ہیں، ان کے والد بھی پیغمبر ہیں، وہ خود بھی پیغمبر ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اطاعت کرنے پر کس قدر رب تعالیٰ کی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں، کس قدر رب تعالیٰ کی رحمتیں ہمیں ملتی ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تیار ہو گئے، جب انہیں لے کر کے آگے بڑھتے چلے گئے، آج دنیا کا ہر حاجی جانتا ہے، ہر حج کرنے والا یہ جانتا ہے کہ کنکریاں مار کر کے آنے کے بعد ہی اس کا حج پورا ہوتا ہے۔ صفا مروہ پر دوڑنا، کنکریاں مارنا، زمزم کا پانی پینا، یہ تو سنت ہے، زمزم کا پانی شفا ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ان کے فلسفے کو تو دیکھا، اب کنکریاں مارنے کے فلسفے کو ہم دیکھیں کہ آخر قیامت تک کے ہر حاجی کو کنکریاں مارنا کیوں لازم کر دیا گیا، بغیر اس کے حج کی تکمیل کیوں نہیں ہوتی ہے، اس کا حج کا مکمل ہونا کیوں نہیں ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے بعد شیطان ابلیس لعین آ جاتا ہے، جمرہ عقبہ جسے کہتے ہیں، جمرہ وسطیٰ، جمرہ اولیٰ جہاں پر ہے، جمرہ عقبہ کے مقام پر جب آپ پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر شیطان آ کر کے کہتا ہے، اے ابراہیم، کیا تم اس بچے کے ساتھ، اپنے لخت جگر کے ساتھ جو اتنی عمر کے بعد تمہیں پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ یہ سلوک کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے، بے شک مجھے اللہ کا حکم ملا ہے، میں پورا کرنے والا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کیا تم اس بچے کو قربان کر دو گے جس نے رتی برابر بھی ابھی تک کہ اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی ہے؟ ایسے معصوم بچے کو قربان کر دو گے، ایسے بے گناہ بچے کو قربان کر دو گے؟ ایسا تمہارا دل کیسے گوارا کر رہا ہے؟ جب انہیں وہ برگلانے اور بہکانے کی کوشش کرتا ہے، یاد رکھے شیطان کا داؤ جب اس کے اللہ کے محبوب بندے، عام اولیاء پر بھی اکثر نہیں ہوتا ہے، تو اللہ کے محبوب بندوں کے سردار اللہ کے پیغمبر انبیاء ہوا کرتے ہیں، ان پر اس کا مکر اور داؤ کیسے چل سکتا ہے؟ آخر کار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زمین سے کنکریوں کو اٹھایا اور اللہ اکبر کہہ کر کے شیطان کو مار دیا، تو شیطان وہاں زمین میں دھس گیا۔ کچھ دور اور آگے بڑھتے ہیں کہ پھر زمین اسے چھوڑ دیتی ہے، پھر وہ باہر نکلتا ہے، پھر جمرہ وسطیٰ کے پاس آتا ہے اور پھر وہاں بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کنکریاں مارتے ہیں۔ یہ کنکریاں مار کر کے اللہ کے حکم پر چلنے والوں کو روکنے والے شیطان کو جو کنکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مارا تھا، آج اسی ادا پر عمل کرتا ہوا ہر حاجی کنکری مار کر کے یہ بتاتا ہے کہ میں اللہ کے پیغمبروں کی اداؤں کو ماننے والا، ان کے طریقے کو ماننے والا ہوں۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ آج ہم وسیلے کا انکار کر دیں، اللہ کے محبوب بندوں کے مقام و مرتبے کا انکار کر دیں، تو ہمارے پاس کیا سلامت باقی بچے گا؟ سب کچھ ہمارے پاس ختم ہو جائے گا، کچھ ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی عبادتیں بھی اس کے محبوب بندوں کی اداؤں کے ساتھ کر دی ہے۔ جو ان اداؤں کو اپناتا ہے، ان اداؤں پر عمل کرتا ہے، وہ اس کی عبادتیں
عبادتیں کہلائی جاتی ہیں۔ اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے حج، اللہ کے عبادت کے طریقے کو پورا کرنے کا نام ہے، اور اس عبادت کے طریقے کو سکھانے والی ذوات اللہ کے محبوب بندے پیغمبران اعظام ہیں، ان کی اداؤں پر عمل کیا جاتا ہے، اور اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں جو ان کی اداؤں پر عمل کیا جاتا ہے تو یہ ہماری عبادت پوری کی جاتی ہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کرم فرمایا ہے، انعام فرمایا ہے کہ اس نے ہمیں اس کے محبوب بندوں کے مقام کو سمجھنے کا موقع عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح و درست کہا گیا ہمارے سینے میں محفوظ فرمائے۔ پروردگار ہم پریشان ہیں مولا، ہمارے پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، بیمار ہے مولا شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، قرض دار ہے بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہماری زمین میں بارشوں کی کمی ہے مولا، بارشیں عطا فرما۔ پروردگار نفع بخش بارشیں عطا فرما، نقصان دہ بارشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ ہماری زمینوں کے لیے، ہمارے موسم کے لیے، ہمارے کھیت کھلیان ندی تالاب کنووں کے لیے جتنا پانی ہمارے لیے کافی ہے مولا، تو اپنے فضل و رحمت سے وہ پانی ہمیں عطا فرما۔ مولا تعالیٰ تیری دی ہوئی نعمت پر ہمیں صابر و شاکر اور تیرا حمد و ثنا بیان کرنے والا بندہ بنا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک یا ارحم الراحمین۔